خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یسوع مسیح کی 3 فولڈ منسٹری، 3 طرح سے یسوع مسیح کی خدمت تھی جس کو 3 فولڈ منسٹری بولا جاتا ہے۔ ٹیچنگ، پریچنگ اور ہیلنگ۔ ان میں سے آج ہم ایک پر غور کریں گے۔ میں ابھی 3 لفظ بولنے لگا ہوں، اس میں آپ ان تینوں منسٹریوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح ہسٹری کا گریٹسٹ مین تھا، بہت بڑا آدمی تھا، یا یوں بھی کہہ لیں کہ یسوع مسیح کا کوئی بھی ثانی نہیں تھا ہسٹری میں۔ ان 3 الفاظ میں سے آپ غور کریں۔ یسوع مسیح کو اس کی زمینی خدمت میں مالک بولا گیا، اس کے پاس کوئی بھی نوکر نہیں تھا، اور پھر بھی اس کو کیا بولا گیا؟ مالک لوگ بولتے تھے، کوئی نوکر نہیں تھا اس کے پاس۔ پھر یسوع مسیح کو شافی بولا گیا۔ یسوع مسیح کے پاس کوئی بھی میڈیسن نہیں تھی، کوئی نہ وہ جڑی بوٹی کا استعمال کرتا، نہ تیل کا استعمال کرتا، پھر بھی لوگ کیا کہتے تھے؟ اس کو شافی کہتے تھے۔ اب تیسرا لفظ ہے، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، پھر بھی لوگ اسے نیک استاد، ربی، استاد کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ ہے یسوع مسیح کی 3 فولڈ منسٹری۔ آج ان میں سے ہم ایک پر غور کرنے والے ہیں۔ پہلے ہم حوالہ پڑھ لیتے ہیں، نکالیں مقدس متی کی انجیل نکالیں، اس کا 17واں باب نکال لیں۔ مقدس متی کی انجیل، اس کا 17واں باب 24 آیت سے ہم شروع کریں گے 27ویں آیت پر۔ اور جب کفرنہوم میں آئے تو 3 مسکال لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر کہا، کیا تمہارا استاد 3 مسکال نہیں دیتا؟ چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں، یہ 3 مسکال والے اور ٹیکس کلیکٹر میں فرق ہے۔ یہودی جو ہے ٹیکس کلیکٹر جو رومیوں کے لیے اکٹھا کیا جاتا تھا، ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن 3 مسکال والوں کو وہ خوشی سے یہ ہدیہ یا نظر پیش کرتے تھے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے، غور کریں گے اس پر۔ آگے پڑھیں۔ اس نے کہا، ہاں دیتا ہے۔ یہ 3 مسکال والوں کا ایک آبجیکشن تھا یسوع مسیح کی ذات پر۔ انہوں نے پترس سے کہا، پترس حقیقت میں یہ ایک سوالیہ نشان ہے، کیا تیرا استاد جو ہے وہ 3 مسکال دیتا ہے؟ تو پترس کا جواب تھا، ہاں وہ دیتا ہے۔ اس اعتراض کی روشنی میں ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آتی، آگے بڑھیں۔ اور جب وہ گھر میں آیا، ابھی پترس ان باتوں کو سوچتے سوچتے گھر آیا۔ گھر سے مراد ہے یعنی کفرنہوم میں آیا۔ آگے تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی، اب یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی، بھائی ارون یہاں رکے گی، کس علاقہ کی بات ہو رہی ہے؟ ذرا اونچی بول دیں۔ کفرنہوم۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کفرنہوم کیا ہے۔ یہ آج کا جو میسج ہے یہ تعلیمی میسج بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کو بشارتی لہجے میں بھی بیان کروں۔ کفرنہوم، کفر کا مطلب ہے گاؤں، شہر، قصبہ، اور نہوم کا مطلب ہے تسلی۔
صبح یہاں پر تسلی دی جاتی ہے، تسلی کی باتیں کی جاتی ہیں، حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ سو یسوع مسیح نے مختلف جگہوں پر معجزات کیے، بہت سارے معجزات کیے، تقریباً 35 سے 37 معجزات کا ذکر جو ہے وہ کلام مقدس کے اندر میں ملتا ہے۔ چلتے چلتے 1-2 منٹ میں آپ کو وہ تمام پلیسز بتاتا ہوں، شاید کوئی رہ بھی جائے اس کے باوجود بھی۔ ایک ہے کفرنہوم میں یسوع مسیح نے معجزات کیے، پھر یسوع مسیح نے گلیل کی جھیل کے پاس معجزات کیے، تیسری جگہ یروشلم میں یسوع مسیح نے معجزات کیے، کانا گلیل میں یسوع مسیح نے معجزات کیے، نائن نام ایک شہر تھا، وہاں پر یسوع مسیح نے ایک لڑکے کو زندہ کیا، گلیل میں یسوع مسیح نے معجزات کیے، بیت حسدہ میں یسوع مسیح نے معجزات کیے، کوہ ہرمون میں یسوع مسیح نے معجزات کیے، بیتنیہ میں یسوع مسیح نے معجزات کیے، یرو میں سامریہ میں یسوع مسیح نے معجزات کی۔ یہ ساری جگہ بتانے کا ایک مطلب، ایک اور جگہ گنسرت کی جھیل، یہ سارے پلیسز میں نے اس لیے آپ کو بتائے ہیں، ان کا تعلق ایک خاص جگہ سے بھی ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے سب سے زیادہ معجزات کی۔ پتہ وہ کون سی جگہ ہے؟ تقریباً میں نے 12 کے قریب آپ لوگوں کو جگہ بتائی، 11-12۔ وہ پلیس ہے کفرنہوم، تسلی کی جگہ پر یسوع مسیح نے تقریباً 10 معجزات کیے۔ میں کاؤنٹ کر رہا تھا، 10 معجزات ہیں یسوع مسیح نے کفرنہوم میں کیے۔ کفرنہوم یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران تقریباً یہاں پر یسوع نے 10 معجزات کیے، اور کفرنہوم زمینی خدمت کا ایک مرکزی علاقہ تھا یسوع مسیح کا، سینٹر پوائنٹ کہنے مطلب۔ یہاں پر یسوع مسیح نے بہت سارے کیا کیے؟ معجزات کی۔ کبھی کوئی پوچھے، اب بعد میں اکثر لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں کہاں پر یسوع مسیح نے زیادہ معجزات کیے؟ اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ دلیری سے بتا سکتے ہیں، کفرنہوم میں خداوند یسوع مسیح نے سب سے زیادہ معجزات کی۔ اس کو بعد میں پڑھیں گے، بھائی اگر نکالے مقدس متی کی انجیل اس کا 11واں باب آیت نمبر 20 سے 23 تک۔ ہاں جی، متی کی انجیل 11واں باب۔ وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا۔ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس وقت ان شہروں کو کیا کرنے لگا؟ ملامت کرنے لگا۔ غور سے سنیے، اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ آگے، جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوتے تھے، جس میں اس کے اکثر معجزات کیا ہوتے تھے؟ اکثر زیادہ تر معجزات ان میں ہوئے تھے۔ آگے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ معجزات بے شمار ہوئے، لیکن ان لوگوں نے، وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کیا نہ کی؟ توبہ نہ کی، یسوع مسیح پر ایمان نہ لائے، اپنے گناہوں پر نہ پچھتائے۔ بے شک معجزات بھی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں اور نجات کا سبب بھی بنتے ہیں۔ آگے بڑھیں۔ اے خرازین، تجھ پر افسوس۔ اب یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ خرازین، تجھ پر کیا افسوس، اور اے بیت سیدا، تجھ پر افسوس۔ اے بیت سیدا، تجھ پر کیا ہے؟ افسوس ہے۔ آگے، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سرور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ڈاڑ توڑ کر خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ سنیے، خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یہاں پر بہت سارے معجزات ہوئے تھے،
یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس شہر پر کیا کر دی تھی؟ لعنت کر دی تھی۔ ایک شخص جو اندھا تھا، جس کے لیے یسوع مسیح نے 2 بار دعا کی تھی، یہ موضوع میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے۔ یسوع مسیح جب اس کو شفا دیتا ہے تو یسوع مسیح اس کو اس کے بازو سے پکڑتا ہے اور اس شہر سے باہر لے جاتا ہے۔ کیوں باہر لے جاتا ہے؟ یسوع مسیح نے اس کے شہر کے اندر کیوں نہ شفا دی؟ کیونکہ وہ اس کا تعلق انہی شہروں سے تھا، اور یسوع مسیح نے اس لیے وہاں پر شفا نہ دی کیونکہ یسوع نے اس شہر پر کیا کی ہوئی تھی؟ لعنت کی ہوئی تھی۔ یہ وہی شہر ہے جہاں پر یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر ایک بہت بڑا جو ہے دعویٰ کیا تھا۔ پتہ ہے کون سا دعویٰ ہے؟ یسوع مسیح کے سٹیٹمنٹ سے بڑے دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ تھا، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اسی شہر میں یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اس شہر میں ایک عبادت خانہ تھا، اور اگر آج غور کریں آج کے موجودہ زمانے میں تو اس عبادت خانے کی صرف دیواریں ملے گی آپ، جیسے آپ مختلف مقامات کا جائزہ لینے جاتے ہیں، سیر کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ پرانی چیزیں ملتی ہیں۔ یہ نشانی کے طور پر یا نشان کے طور پر ایک عبادت خانہ کی صرف دیواریں موجود ہوں۔ یہاں پر اتنے معجزات ہوئے ہوں، وہاں پر تو بہت زیادہ کام نظر آنا چاہیے تھا۔ یہاں پر تو میں سوچ رہا تھا اگر کوئی معجزات کو قبول نہیں کرتا، معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، تو ان کا حال بھی اس عبادت خانے کی طرح ہو سکتا ہے۔ ان کا حال بھی وہ صرف ایک دیوار کی طرح کھڑا ہے، وہ بالکل ایک کھوکھلا آدمی ہے جس کے اندر نجات کا کام نہیں ہوا۔ یسوع مسیح نے اس شہر پر کیا کی ہوئی تھی؟ ملامت کی ہوئی تھی۔ ابھی اس آبجیکشن کی طرف بھی آئیں گے، اور خاص طور پر 2 باتیں کہ جب پترس سے کہا گیا پترس کیا تیرا استاد نیم مسکال دیتا ہے یا نہیں؟ پترس نے فوری طور پر یہ جواب دیا تھا، یس، میرا استاد جو ہے میں کئی سالوں سے اس کے ساتھ ہوں، اس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی، بلکہ قانون کی تابعداری کرتا ہے، ہمیں بھی یہی کچھ سکھاتا ہے۔ وہ ضرور اس نے یہ دیا تھا۔ ساتھ ساتھ پترس کے ذہن میں ایک سوالات بھی ہوں گے، ابھی ہم غور کریں گے کہ نیم مسکال کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی پر انہوں نے سوال کیا ہے کہ نیم مسکال لینے والوں نے سوال کیا کیا تیرا استاد جو ہے وہ یہ پے کرتا ہے؟ یہ ٹیکس نہیں تھا، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے۔ نیم مسکال جو ہے یہ ٹیکس نہیں تھا، یہ ہدیہ یا نظر تھی، یہ ہدیہ یا نظر تھی جو ہیکل میں جمع کروائی جاتی تھی۔ اس کا ہسٹری میں ذکر ملتا ہے، کروز کی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے 30ویں باب میں۔ خدا نے موسیٰ سے کہا جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے تو جتنوں کا شمار ہو فی مرد شمار کے وقت اپنی جان کا فدیہ خداوند کے لیے دے۔ اور یہ جو ہدیہ جمع ہوتا تھا یا نیم مسکال کا نذرانہ جمع ہوتا تھا، اب یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کس کام آتا تھا؟ یہ ہیکل کی مرمت کے لیے، یہ کاہنوں کے لباس کے لیے، تیل کے لیے، مختلف قربانیاں صبح شام دی جاتی تھی ان کے لیے، سردار کاہن کے لباس کے لیے بہت خاص لباس ہوتا تھا۔ یہ سارے کے سارے اخراجات اس نیم مسکال سے ادا کیے جاتے تھے۔ یہ تاریخی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیم مسکال ہے کیا۔
पहले अपने पाकिस्तानी रुपये की सूरत में बताता हूँ कि जैसे 25 पैसे हम सब ने देखे हुए हैं, यानी आप सब ये छोटे बच्चों ने तो नहीं देखे, लेकिन हम सब मेरे हाथ से गुजरेंगे, एक लोगों के हाथ से गुजरे 25 पैसे, 4-25 पैसे तो 1 रुपया बन जाता है। इसी तरह उस वक्त का एक यूनानी सिक्का आता था दरकमा। अगर एक दरकमा, एक सिक्का, अगर वो 4 होते तो 1 नीम मस्काल के बराबर गिना जाता था। फिर मस्काल में 20 जिरा होते थे। और आसान करते हैं, एक मजदूर की 1 दिन की मजदूरी, ये नीम मस्काल होती थी। सो गौर करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। भाई अभी वहां से पढ़ने यहाँ पर छोड़ा था। यीशु ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ऐ शमौन, तू क्या समझता है? दुनिया के बादशाह किनसे महसूस? ऐ शमौन, तू क्या समझता है? अभी पतरस कुछ बोला तो नहीं है ना? पतरस चलते चलते कुफरनहूम में वहां पर आया, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बैठे हुए थे और भी शागिर्द बैठे हुए हैं। पतरस के दिल में, दिमाग में कुछ सवालात हैं। इस तरह की और बातें भी हमें कलाम मुकद्दस में मिलती हैं। जब वो अभी बोला भी है तो यीशु मसीह ने उसके दिल की बात उसके सामने रखी। मसलन मिसाल के तौर पर जब खुदावंद यीशु मसीह की दावत एक फरीसी के घर में की जाती है तो और एक औरत वहां पर आती है, वो यीशु मसीह के पांव अपने आंसुओं से भिगो देती है और उनको साफ करने लगती है। और उस फरीसी ने कहा, अगर ये शख्स नबी होता तो जान लेता कि ये शख्स कैसा है, सॉरी ये औरत कैसी है। तो यीशु मसीह ने कहा, ऐ शमौन फरीसी, मैंने तुझसे कुछ कहना है। मतलब जो कुछ उसके दिल में चल रहा था वो यीशु मसीह ने उसके सामने रख दिया कि मैं जानता हूँ जो औरत मुझे छूती है, मैं जानता हूँ उसका किरदार कैसा है। एक मिसाल के जरिए यीशु मसीह ने उसको बताया। एक शख्स मिसाल के तौर पर 500 दिनार का कर्जदार था, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, और एक सिर्फ 5 दिनार का मिसाल का कर्जदार है, दोनों को माफ कर दिया जाता है। तो यीशु मसीह उस फरीसी से पूछता है, बता कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा? तो फरीसी कहता है, वो जिसका ज्यादा कर्ज क्या हुआ है, माफ हुआ है, जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे घर में आया और तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी भी ना दिया, लेकिन जब से मैं तेरे घर में आया हूँ इस औरत मेरे पांव चूमना नहीं छोड़े। सो इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए। मैं जानता हूँ कि ये औरत ने ज्यादा मोहब्बत दिखाई है, तेरी निस्बत तूने बहुत अच्छा खाना भी तैयार किया है, बड़ा मेरा अच्छा वेलकम भी किया है, लेकिन ज्यादा मोहब्बत जो है इस औरत ने दिखाई। अभी पतरस यीशु मसीह के पास आता है, पतरस के दिल में सवाल है। यीशु मसीह उसको पहले बयान करते हैं, पतरस कि तू ऐसा कर, जा वहां पर जा और मछली का शिकार कर, उसके मुंह में तुझे एक सिक्का मिलेगा और तू क्या करना उसको। पहले यीशु मसीह ने उससे सवाल किया, पतरस मुझे बता, टैक्स जजिया कौन से, यहाँ से पढ़ना भाई, दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जजिया लेते हैं? दुनिया के मालिक, दुनिया के बादशाह किन से टैक्स या जजिया लेते हैं? आगे, अपने बेटों से या गैरों से? अपने बेटों से या गैरों से। पतरस ने क्या जवाब दिया था? पतरस ने कहा गैरों से। तो यीशु मसीह ने फौरन उसको बताया, पास बेटे क्या हुए? बेटे तो फिर मरी हुए। यीशु मसीह खुदा का बेटा जो उसके बेटे बन गए हैं, जो
क्रास खुदा पर उसके बेटे साथ साथ चल रहे थे, यीशु मसीह ने ये बड़ा भेद खोला कि बस बेटे क्या हुए, मरे हुए। मबाता इससे पहले कि वो क्या करें, ठोकर खाएं, उनके लिए हम ठोकर का बायस बने। पतरस तू जा, मछली का शिकार कर, जब उसका शिकार करेगा, उसका मुंह खोलेगा, तो उसके मुंह से तुझे क्या मिलेगा, एक मिस्काल तुझे मिलेगा। मेरे लिए भी और अपने लिए भी क्या करना, अदा कर देना। यीशु मसीह ने इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो हैं वो दूर किए और यीशु मसीह मुख्तलिफ मौकों पर उनको बताता रहा कि यहाँ वो खड़ा है जो है कल से क्या है, बड़ा है। ये मत्ती की इंजील छठा बाब उसकी छठी है, निकाले बाब पढ़े, मत्ती की इंजील छठा बाब और उसकी छठी है। ठीक पढ़, 12वां वक्त है। ठीक, मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, क्या तेरा उस्ताद 3 मस्काल देता है या नहीं? तो यहाँ तो वो है यहाँ जो हैकल से भी बड़ा है, जो हैकल से भी बड़ा है, जो हैकल से बड़ा है या हैकल का मालिक है। मालिक तो टैक्स, मालिक तो ये मालिक खुद अपने आप को कैसे हत्या देगा? तो भी यीशु ने कहा, मैं बात इससे कि वो ठोकर खाए। पतरस तू जा, मछली के मुंह में से जो तुझे सिक्का मिलेगा ना, वो मेरे लिए और अपने लिए क्या करना, अदा करना। ये मौजज़ा कहाँ पर हुआ है? कुफ्र नहूम में। अभी मैं इसको क्लोज करने लगा क्योंकि टाइम तकरीबन हो गया है। क्या है, कुफ्र नहूम में बहुत सारे मौजज़ा दिखाए गए। इस मौजज़े पर फोकस करते हुए वहाँ के लोगों ने मौजज़ात को कबूल नहीं किया, ऐसे जैसे रद्द कर दिया। यीशु मसीह ने उन पर क्या कर दी, मलामत की, लानत की ऐसे शहरों पर। और हम भी गौर कर रहे हैं, अगर हम उसकी मिनिस्ट्री के काम को, उसकी टीचिंग को, उसकी प्रीचिंग को, उसकी हीलिंग को कबूल नहीं करते, तो हम भी क्या बन जाएंगे, खंडरात की मालिक बन जाएंगे। और फिर एक हुक्म मिलेगा आखिर पर, एक तो वहां पर बैठ दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। अगर ये अनाउंसमेंट सुनने से बचना चाहते हैं तो फिर हमें यीशु की टीचिंग को भी समझना होगा, यीशु की प्रीचिंग को भी समझना होगा और यीशु मसीह की हीलिंग को भी समझना और कबूल करना होगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत